وعلى آله الطيبين والطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی قابل قدر قابل احترام سامعین کرام، میرے استاد ذی وقار الحافظ القاری قاری بشیر احمد نوری نشاہی قادری چراغ روشن کر کے شمع کے پروانے تیار کر گئے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اور ہماری نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تا قیامت اس پیاری محفل کو جاری و ساری رکھیں گے۔ مجھے ناچیز نے جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیا مبارکہ کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں بھی یہ الفاظ ہیں 3 اور 28ویں پارے میں بھی یہ الفاظ ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت میری امت سے ایسا اولیاء کا گروہ، صوفیاء کا، اتقیاء کا، صلحاء کا گروہ ہوگا 70,000 کی تعداد، جو اللہ بلا حساب و کتاب جنتی فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ آقا کی امت کے اولیاء کا گروہ ہوگا۔ پھر آگے طویل بات چلتی ہے کہ یہ 70,000 آگے 70,000 ان لوگوں کی شفاعت سفارش کریں گے جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی، ان کو یہ جنتی کروائیں گے۔ اب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کا آنا کوئی ایسے نہیں ہے، آپ سلیکٹڈ پرسن ہیں، چنے گئے ہیں میرا محی الدین کی بارگاہ سے، جن کا لنک مدینے کے ساتھ ہے، مدینے والے کا لنک اللہ کے ساتھ ہے، تو آپ سلیکٹڈ پرسن ہیں، عام لوگ نہیں۔ آج بڑی غیر مشیر اور خاص لوگ ہیں، اپنے دلوں کی دنیا شاہ جلان کی محبت سے آباد کر کے بیٹھے، بگڑے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، کھوٹی کھری ہو جائے گی، خوشحالی ہو جائے گی، کیونکہ یہ محفل غوث ہے۔ شاہ جلان سرکار کی ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آج کسی یونیورسٹی کو لے لیں، کسی کالج کو، کسی سکول کو لے لیں، کسی کے میکسیمم 8 لیکچر ہیں، کسی کے 6 لیکچر ہیں، کسی کے 5۔ شاہ جلان سرکار کی علمیت کا یہ عالم تھا کہ سرکار ایک دن میں 14 لیکچر عطا فرماتے تھے۔ علوم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، ایک دن میں روزانہ 14 لیکچر، پہلا لیکچر قرآن کا، پھر حدیث کا، پھر منطق کا، پھر سائنس کا، اس طرح 14 لیکچر دینے کے ساتھ آج آپ فتویٰ لے جائیں، جامعہ نعمیہ لے جائیں، اشرفیہ لے جائیں، ازہر لے جائیں، منہاج القرآن لے جائیں، اور نظامیہ لے جائیں، رضویہ لے جائیں، آج اپنا مسئلہ پیش کریں، پیچیدہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کو 3-4 دن بعد اس کا جواب مل جائے گا، کتابیں کھنگالنا پڑیں گی۔ یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، عام نہیں جو تلقا مسئلہ ہے، 3-4 دن بعد ایک اپنے وقت دیں گے آپ کو اس کا حل مل جائے گا، اپنا نمبر دے جائیں۔ اور سرکار غوث شاہ جلان کی بارگاہ کا یہ عالم تھا، علمی مقام سرکار کا یہ تھا کہ مریدین کہتے ہیں جو خاص غربت میں رہنے والے تھے، آپ کے دربار میں دن میں 10 مسائل بھی آئے ہیں، 15 مسائل بھی آئے ہیں، 50 مسائل بھی آئے ہیں۔ مریدین فرماتے ہیں کہ آج جو فتویٰ آیا ہے
آپ سرکار کی بارگاہ سے کوئی ایسا فتویٰ نہیں اس کو رات گزری ہو، آج کا فتویٰ آج ہی دیکھ اس کو فارغ کر کے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں نے شروع میں آیا مبارکہ تلاوت کیا کی ہے؟ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، والے رسول کی، اس کے پیارے حبیب کے لیے، ولی المومنین اور ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں میں اللہ کے ولی سلیکٹ پرسن ہوتے ہیں، چنے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہی کام میں کروں ادنا سا خاکی خاک سا، وہی کام ایک ولی کے تو فرق کیا رہ گیا؟ میں نے اپنے استاد ذی وقار محترم قبلہ قاری صاحب دیکھا ہے کہ رات 12:30 1 بجے محفل ختم ہوئی ہے تو صبح 3 بجے سرکار کے اٹھنے کا معمول تھا، 3 بجے اٹھنے کا معمول تھا۔ تہجد، نوافل، تلاوت، تسبیحات، بڑے اذکار تھے آپ کے، بڑے اذکار۔ میں نے کئی بار پرکھا میرے بچے بیمار ہو جاتے، میں ہزاروں روپے لگا کے تو آتا بھی یہاں سے شفا ملنی ہے، فرماتے امجد میاں تو چلنا ہے یار۔ میں کہ سرکار فرماتے جا کے یوں کر لیں پھر آگے مجھے ڈاکٹروں کو پیسے دے تھا کہ جب یہاں آتا تو شفا مل جاتی، وہاں خرچہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، یہاں بغیر پیسوں کام چل جاتا۔ کیا بات، تو ولی نہ کہوں تو کیا کہوں، ولی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ جو باتیں میرے ساتھ میرے استاد محترم علی کامل کر کے یقین مانے، کچھ باتیں ان کی حیاتی میں نے پوری دیکھی ہیں، ان کی حیاتی کے بعد میں نے پوری دیکھی۔ تو بات یہ کہ ولی کی شان میں سے ایک شان یہ بھی ہے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، آج بڑی کیا مشریف ہے شاہ جلال کی بارگاہ میں لے جا، سرکار کی سیرت و کردار تو بڑا وسیع ہے۔ آپ کے دربار اقدس میں یہود کا ایک وفد آ گیا، کیا کرنے کے لیے؟ سرکار کی علمیت پرکھنے کے لیے، علمی مقام پرکھنے کے لیے یہود کا وفد آیا۔ اگر سرکار بڑا چرچا آپ کا سنا ہے تو ہمارا آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا یہاں سوال نہیں ہوگا، آپ کو ہم نے قبرستان لے کے جانا ہے۔ آپ اٹھے، وہ روایات میں آتا ہے کہ ایک روایت میں 1000 سال پرانا قبرستان تھا، ایک میں 300 سال پرانا قبرستان تھا، کچھ قبریں تو کھنڈرات بنی پڑی تھی، وہاں لے کے جا کے ایک قبر جو وسیع تھا، پرانی قبر، وہاں جا کھڑا کر لیا، پوچھا کہ بتائیں اس قبر میں جو صاحب قبر وہ کون ہے، اس قبر والا کون ہے، اس کی ذات پات، کوئی شجرہ نسب، کوئی قاسم نسب، آگے پیچھے بتائیں یہ کون ہے۔ سرکار نے مسکرا فرمایا بس، کہتے بس یہی ایک سوال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی اصل اوقات میں ہے یا ویسے ہی کفن کے ساتھ، کفن کے ساتھ لپٹا ہے یا اپنی اصل اوقات میں ہے؟ فرمایا جیسے آپ کی منشا نے فرمایا بیسیکلی یہ سنگر ہے، یہ میراثی تھا۔ کیا تھا؟ میراثی تھا۔ تو توجہ رہے، حدیث قدسی، کیا حدیث قدسی؟ تقرب الیہ العبد تقرب الیہ بالنوافل، کہ بندہ اللہ کا قرب پانے کے لیے جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو سجدے کرتے 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 ایک مقام آتا ہے، وہ فرماتا تیرے سارے سجدے پچھلے بھی قبول کر دیے، آج کے سجدے کے جو وسط سے تمہیں اپنا قرب دیتا ہوں اور تیری زبان سے جو نکلتا ہے اسے میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ فرمایا قم بِإِذْنِی، کیا فرمایا؟ قم بِإِذْنِی، کیا فرمایا؟ اٹھ جا میرے حکم سے، اٹھ جا میرے حکم سے، نہیں فرمایا قم بِإِذْنِی، اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، ایک پروسیس ہے، طے کرتے کرتے بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اپنے بندوں کے پاؤں بن جاتا ہوں، اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ پھر ایک پروسیس چلتے چلتے وقت آتا ہے جب بندہ میری ذات میں گم ہو کر فنا فنا کا مقام پالے، پھر آنکھ بھی میں، دیکھنا بھی میرا، ہاتھ بھی میں، پکڑنا چھوڑنا بھی میرا، پاؤں بھی میں، چلنا رکنا بھی میرا، زبان بھی میں، پھر بولنا بھی میرا۔ تبھی تو میرے غوث فرماتے تھے قم بِإِذْنِی، اٹھ جا تو کون ہے، میرے حکم چھوڑ جا۔ وہ سنگر تھا، بانسری بجاتے قبر سے باہر آیا، وہ سارے یہودی کلمہ پڑھ کے سلام دیا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار کو آخری بات، سرکار غوث پاک سے خود ولی نہیں تھے، صرف خود ولی نہیں تھے، بلکہ ولایت کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر تھے، وہ سمندر تھے جس نے ہزاروں میل بیٹھ کے نے فرمایا تھا بغداد میں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ہزاروں میل بیٹھے ولیوں نے آواز سنی کہ انہوں نے کہا تھا سرکار غوث پاک آپ کا قدم گردن پہ نہیں، میرے آنکھوں پر، میرے ماتھے، میرے سر پہ آپ کا قدم ہے، تو ولایت پائی ہے۔ ان میں سے آئیے سکی سلطان باہو کی بارگاہ میں لیے چاہتا ہوں، بات میں نے کہا ہوں، سرکار اپنی زمین میں ملتان کی سرزمین تھی، ہل چلا رہے تھے، مجھ جیسا بھولا بھٹکا مسافر تھا، اس نے بولا جی میں نے محمد پور جانا ہے، ملتان کا پنڈ ہے محمد پور۔ آپ نے فرمایا واقعہ وہاں جانا ہے؟ کہتا ہاں جی میں نے محمد پور جانا ہے۔ آپ نے ہل چھوڑا، فرمایا ذرا ہاتھ پکڑو مجھے، اپنے دونوں ہاتھ پکڑے، فرمایا آنکھیں بیلیا بند کر، آنکھیں بند کروائیں، فرمایا کھول لے، سخی سلطان بہو نے سے مدینے پہنچا۔ اس نے بولا یہ سبز گنبد؟ آپ نے فرمایا ہمارا تو محمد پور کائنات میں یہ ہے، پتہ نہیں تیرا کون سا والا، ہمارا تو کل کائنات میں ایک ہی ہے محمد پور جہاں آپ کو لے آیا ہوں، تو تو نے کہا جا کرا میرا تو وہاں دین میں فلاں جگہ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آنکھیں بند کر، پکڑے ہاتھ اسی طرح، فرمایا آنکھیں کھول، وہاں آگے روک دیا، فرمایا ہمارا تو محمد پور وہ تھا کل کائنات میں، تیرے والا کسی اور سے پوچھے کہاں تیرا محمد پور، کیا پتہ کرنے جا کے اس کو۔ تو ولی رب دے دعا کر کے تقریر بدل دیں دے۔ سرکار غوث پاک نے چوروں کو کتب بنایا ہے نا، چوروں کو، تو یہ ولی کی نگاہ ہے، ولی کی محفل میں میرا ایمان ہے۔ آپ مہینے بعد آتے ہیں نا، بخدا استاد جی وقار ولی کامل قاری بشیر احمد قادری نوری نشائی سرکار کی روح اس ساری محفل کی ایک ایک پسند کو دیکھتی ہے، کیا بات ہے، اور وہ پڑھتے ہیں۔ سرکار مدینہ کی امامت تھی نا، آپ بعض اوقات پڑھتے تھے، اب ان کا ذرا مسلح ہمارے امامت کراؤ، جب میں دیکھوں میرے غلام میرے بعد اتحاد کو، شکانگت کو، اس رنگ کو برقرار رکھتے یا نہیں رکھتے ہیں، اس لیے بھیجتے تھے مسلح پر۔ اللہ کے ولی بھی پڑھتے ہیں کہ میری حیات میں تو یہ دیوانے شمع کے فرمانے آتے تھے، میرے بعد کون گیا بہت، کون پکا ہے کون کچا ہے، تو پختگی کے ساتھ یہاں آیا کرو، وہ جو فیض آپ کو پہلے ملتا تھا اب اس سے زیادہ ملے گا۔ پوچھو کیوں؟ پوچھو کیوں؟ رب کا وعدہ ہے۔ دوسرا پارہ قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ تو زبان سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ میرے قبلہ نے اللہ کو یاد کیا 60 سال، 65 سال، 70 سال، 75 سال۔ رب نے فرمایا قاری بشیر تیرے سجدے ہم نے قبول کر لی، تیری تسمیح ہم نے قبول کر لی، تیرے بتی جوتے قرآن کے مصلی ہم نے قبول کر لیے، آج تیری تربت پنڈی بھٹیاں میں ہے، تیرا ذکر میں قیامت تک جاری رکھوں، قیامت تک جاؤں اذکرکم، تیرا ذکر میں جاری رکھوں۔ تو یاد رکھنا جس طرح دیوانوں کی طرح پروانوں کی طرح محبت سے چاہتے جاتے تھے نا باخدا، اسی طرح اپنے مقاصد لے کے آیا کرو۔ جس کو فیض نہ ملے میرا گلے بار حاضر ہے۔ میرا ایمان ہے کہ میرے استاد جی وقار کی ولی کامل کی روح ہر محفل میں یہاں جلوہ فکر ہوتی ہے، اشرفی صاحب سے لے کے ایک ایک عاشق کو دیکھتی ہے۔ اس وقت آپ کو فیض ایک نہیں 4-5 فیض مل رہے ہیں۔ قاری بشیر صاحب کی زندگی بھر کی ریاضت کا فیض، جامی کی محفل سرکار شاہ جناح غوث پاک کا فیض، نعت خوانی ہوتی ہے مدینے والے کا فیض، اور چاروں یاروں کا ذکر، چاروں یاروں کا فیض، اور سب پر اللہ کی رحمت کا سایہ، اللہ کی بارگاہ سے سب کا صدقہ آپ کو فیض ملتا ہے۔ اور یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے، اور جب بھی کسی محفل میں بیٹھے اپنے برتن، دل کے برتن کو اس طرح شفاف کر دیا ہے کہ مولا برتن صاف لانا میرا کام تھا، خیرات ڈالنا تیرا کام، خیرات ڈالنا تیرا کام ہے۔ نہ مکھرا نہ مکھرے دا دل دیکھ دے،
اللہ والے جلے کھندے دل دیکھتے ہیں اپنے دل کو اور آخری بات علماء کہتے ہیں کہ جب علماء کے پاس بیٹھو تو زبان پہ کنٹرول کرو کہ عالم تمہاری زبان کے الفاظ پہ غور کرتا ہے، جب ولی کی محفل میں آؤ تو دل پہ کنٹرول کرو، ولی کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے، ولی کی نگاہ جب اب سنا خربوزوں والا معاملہ جو خربوزوں والے اور تھے ولی کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔